اچانک ایک ویڈیو جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کی. 1.5 گھنٹے کا لیکچر تھا جس میں انہوں نے باقاعدہ نام بھی لیا ہمارا اور ساتھ میں وجہ بیان کی جی میں ان سے کیوں نہیں ملا. تو اب اس کے بعد کچھ لوگ تو انہوں نے وہ حضرت شیخ کی اس بات کو پکڑ لیا اور ہمارے خلاف ایک پورا محاذ کھول دیا. آپ کا جتنی بھی ڈسکشن ہوئی، جو آپ کی جو بحث و مباحثہ ہوئی، ڈائریکٹلی وہ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کے ساتھ ایز سچ نہیں ہوئی. یعنی انہوں نے یہ نہیں ہوا کہ آپ نے ایک ویڈیو بنائی، انہوں نے پھر جواب میں ویڈیو بنائی، پھر آپ نے ویڈیو بنائی، انہوں نے ایسا تو نہیں ہوا. انہوں نے ایک ویڈیو بنائی اور انہوں نے کسی آئی ڈونٹ نو وی ڈونٹ نو کہ کیا ہوا. لیکن جو آگے جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ بیک اینڈ فورتھ کنفرنٹ کر رہے ہیں آپ کو. ڈونٹ یو تھنک کہ آپ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی کے حوالے سے کہ کچھ نہ کچھ ان کو ہمیں یہاں پہ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دینا چاہیے، اگر آپ کے خیال میں اگر ایسا کوئی معاملہ ہو تو؟ اس وقت ان کو ڈیپیوٹ کیا گیا ہے اس بات کے اوپر سعودی گورنمنٹ کی طرف سے، اور اس میں رابطہ عالم اسلامی کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ یہ سعودی منہج ہے، آپ اس کو پروپوگیٹ کریں. ٹھیک ہے، اور پوری دنیا میں وہ سعودی منہج پھیل رہا ہے. مطلب سلفی منہج کیا ہے آج؟ مطلب انڈو پاک کے اہل حدیثوں سے اگر آپ پوچھیں نا کہ سلفی منہج کیا ہے تو وہ سعودی عرب کی طرف دیکھیں گے. یہی ہے نا، سارا فنڈز وہاں سے آ رہا ہے، سیدھی سی بات ہے. جتنے مدارس ہیں آپ کے وہاں سے چل رہے ہیں. اب سعودی عرب کا منہج اس وقت کیا ہے؟ وہ نہیں ہے جو مدینہ یونیورسٹی کے چند طالب علم جو ہے وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. علماء ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو سکتے ہیں اور بیٹھ سکتے ہیں، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں. کیا آپ اس چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں یا نگیٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے نا کہ چلیں آپ الزامی طور پہ تو یہ چیزیں دکھا رہے ہیں لیکن آپ خود بھی اس چیز سے ایگری نہیں کرتے. آپ ان کے نزدیک بتی ہیں، وہ آپ کے نزدیک بتی ہے. ہر ایک نے دوسرے کو بتی بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، سلفی کے نزدیک اشعری بتی ہے، تو حجر المبتدی جو ہے ابن حجر کی کیوں نہیں ہوئی، امام نووی کی کیوں نہیں ہوئی، بہقی کی کیوں نہیں؟ لاسٹ ٹائم ہماری ایک چھوٹی سی بات ہوئی تھی کہ آپ نے اصلاح میڈیا کو فساد میڈیا کہہ دیا تھا. میرا خیال ہے یہ ٹھیک ہے، نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے. جو بھی ہے جن کا بھی وہ چینل ہے ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان میں کمیاں، ہر بندے میں کمیاں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال خیر تو ہمیشہ غالب ہی ہے اور ان میں اچھے ماشاءاللہ. اور مجھے یاد ہے کہ آپ نے ایک دفعہ وال میں شیئر کیا تھا کہ جی ان لوگوں کو سپورٹ کریں. ڈاکٹر صاحب، ہماری جو پچھلا ایپیسوڈ تھا منہج سلف کے حوالے سے، اس پہ بہت سے لوگوں کے کمنٹس بھی آئے اور بہت سی لوگوں نے کچھ اپنی کنٹینشنز بھی پیش کی ہیں اس کے حوالے سے، اور کچھ لوگوں کے بہت سے ویلڈ سوالات بھی تھے جو مجھ سے پرسنلی کچھ بھائیوں نے ایڈریس کیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہمیں ڈسکس کرنے کی ضرورت بھی ہے فالو اپ کے سیشن کے طور پہ. لیکن ان سوالات پہ جانے سے پہلے میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں اس کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے پوری ڈسکشن. مطلب میں ذاتی طور پہ اگر دیکھوں تو الحمدللہ مطلب میرا جو علمی حلقہ ہے جس کے ساتھ میں متعلق ہوں، تو وہاں پہ میں ان چیزوں میں زیادہ انوالو نہیں ہوتا، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی ایک بہت زیادہ فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ ایک کنفرنٹیشن نظر آتی ہے. کچھ ماشاءاللہ بھائی ہیں جو آپ کے ساتھ، ان کے ساتھ بیک اینڈ فورتھ آپ کی ہو رہی ہوتی ہے کہ جو پہ فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ. میں زیادہ ان کو فالو نہیں کرتا، لیکن مجھے اس لیے زیادہ پتہ بھی نہیں ہے اور میں کوئی رائے بھی نہیں دینا چاہتا. لیکن میں پھر آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کنفرنٹیشن آپ دیکھنے کو مل رہی ہے، جو مجھے کئی دفعہ سننے کو ملتی ہے، کئی دفعہ سے انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی، تو کیا اس کی وجوہات ہیں؟ یعنی واٹ از دا بیک گراؤنڈ آف آل آف دس ڈسکشن؟ اور خاص طور پہ منہج سلف کے حوالے سے ڈسکشن سٹارٹ کہاں سے ہوئی؟ یعنی اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو آپ سے اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں یا پھر آپ سے اختلاف کر رہے ہیں کئی اعتبار سے، تو یعنی بظاہر آپ لوگوں کے اور ان کے منہج میں کوئی زیادہ ایٹ لیسٹ مجھے فرق نظر نہیں آتا زیادہ تر. مطلب عمومی طور پہ، اجمالی طور پہ قرآن و سنت کے قائل بھی ہیں ماشاءاللہ، ان کو فالو بھی کرتے ہیں، اور جو لوگ قرآن و سنت کے مخالفین ہیں ان کے خلاف آپ کا ماشاءاللہ بھی رد بھی ہے، ان کا بھی رد ہے، ان لوگوں کا بھی. تو علمی اعتبار سے زیادہ آپ کو ایک فرق نظر نہیں. تو یعنی where is actually the primary difference between you and them? فرسٹ آف آل یہ بھی سوال ہے. دوسری بات ہے کہ یہ ڈفرینس کہاں سے اسٹارٹ ہوا، آغاز کہاں سے ہوا؟ واٹ واز دا بیک گراؤنڈ آف آل آف دس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اصل میں آپ کی بات یہ درست ہے، تجزیہ یا انالیسس درست ہے کہ بظاہر تو ہم میں کوئی اختلاف نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا منہج کا ایک خامخواہ جیسے لگتا ہے کہ کھینچ تان کے بنایا گیا ہے. پہلے ہم اس کی ہسٹری کی طرف آتے ہیں، پھر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. چند سال پہلے ہم کراچی گئے، ہم نے ناہت میڈیا کے نام سے ایک اسٹوڈیو کا آغاز کیا تھا. مطلب چند دوست تھے، خبیب بھائی تھے، نعمان صاحب تھے، ہم تھے، نصیر صاحب تھے. تو ہم نے سوچا کہ ہم پاکستان میں مختلف اداروں کو وزٹ کرتے ہیں، اور چونکہ ہم نے ایک ادارہ کھڑا کرنا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے ادارے کیسے کھڑے کیے ہیں، تو ہم ان سے گائیڈ لائن بھی لیں گے. ٹھیک ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے وزٹ جو ہے وہ کراچی کا پلان کیا کہ کراچی میں بڑے ادارے ہیں، تو مختلف مسالے کے اداروں کو ہم وزٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیسے اپنے ادارے کھڑے کیے، کیسے انہوں نے گرو کیا. یہ بیسیکلی ایک تھا، سوچ تھی. اس کے تحت ہم کراچی میں گئے، مختلف اداروں کو ہم نے وزٹ کیا،
اس میں بریلوی اسکول آف تھاٹ میں سے ہم نے مفتی منیب الرحمان صاحب کو فوکس کیا، ان کے مدرسے میں گئے، اور دیوبندی اسکول آف تھاٹ میں سے ہم نے دارالعلوم کراچی کو فوکس کیا، مفتی تقی عثمانی صاحب سے ملاقات ہوئی، مفتی منیب الرحمان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ پھر جامعۃ الرشید میں گئے، وہ ایک بڑا ادارہ تھا دیوبندی اسکول آف تھاٹ کا، وہاں ہم اپنا وہ مفتی صاحب سے ملے، طارق مسعود صاحب سے ملے۔ اس کے بعد پھر ہم اہل حدیث اداروں میں بھی گئے، کافی سارے اہل حدیث، جامعۃ دراسات الاسلامیہ ہے، کافی بڑا ادارہ ہے، تو جماعت کا ادارہ، اب تو خیر جماعت اس طرح سے نہیں رہے گی، تو وہاں کا ہم نے وزٹ کیا، وہاں کے شیوخ سے ملاقات ہوئی، اور اسی طرح اور اہل حدیث علماء۔ تو اس میں درمیان میں یہ بات آئی کہ ہمیں عبداللہ ناصر رحمانی صاحب بڑے یہاں کے شیخ ہیں، تو وہاں پہ بھی ہمیں جانا چاہیے اور ان سے ملاقات کرنی چاہیے، اور ان سے ہمیں جو ہے وہ کوئی نصیحت لینی چاہیے کہ ہم ایک ادارہ اوپن کرنے جا رہے ہیں، تو آپ ہمیں گائیڈ کریں، جس طرح ہم اور لوگوں کے پاس جا رہے ہیں تو ان کے پاس بھی جانا چاہیے۔ وہ مطلب کافی ہمارے جو خبیب بھائی ہیں ملاقات کے لیے درمیان میں رابطہ کرتے رہے، تو بالآخر معلوم ہوا کہ انہوں نے ملنے سے کوئی انکار کر دیا، یا یہ بھی تھا کہ ان کی مصروفیت تھی، یا وہ کوئی مصروف تھے، مطلب اندرون سندھ دورے کے اوپر تھے۔ خیر ہم واپس آ گئے، بول بلا کے واپس آ گئے۔ واپسی میں حافظ ثناء اللہ زاہدی صاحب ہیں، بڑے عالم دین اہل حدیث کے، ان کے ہاں ادارے میں بھی ہم گئے اور ان کے ساتھ اچھی ملاقات رہی۔ تو بیسیکلی یہ ایک آپ کہہ لیں کہ جی لرننگ کے لیے ہم نکلے تھے۔ اچھا، ایک اور بیت السلام کو بھی ہم نے وزٹ کیا، خیر کافی بڑا ان کا پروجیکٹ ہے، او لیول اے لیول کروا رہے ہیں، اور خاص طور پہ روبوٹکس میں ہم دیکھتے تھے سوشل میڈیا پہ کس طرح سے انہوں نے بڑا مشہور ہوا تھا، بڑا مشہور ہوا تھا۔ تو یہ تو ایک لرننگ کے لیے تھا۔ تو وہ ہوا یہ کہ مہینے کے بعد اچانک ایک ویڈیو جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کی، ایک 1.5 گھنٹے کا لیکچر تھا جس میں انہوں نے باقاعدہ نام بھی لیا ہمارا، اور ساتھ میں وجہ بیان کی جی میں ان سے کیوں نہیں ملا۔ تو اب اس کے بعد کچھ لوگ مجھے لگتا ہے کہ جن کو پہلے سے کوئی جیلسی وغیرہ تھی، وہ ہوتا ہے علماء میں معاصرت، تو ظاہری بات ہے معروف ہے، تو انہوں نے وہ حضرت شیخ کی اس بات کو پکڑ لیا اور ہمارے خلاف ایک پورا محاذ کھول دیا۔ غلطی مطلب جس کو پوائنٹ آف کیا گیا وہ غلطی کیا تھی، مجھے تو مطلب سوچ کے آپ کہہ لیں کہ جی ہنسی آتی ہے۔ وہ غلطی ہمارے ہر دوسرا عالم دین کر رہا ہے، تو حافظ زبیر، میں تو ہر ایک سے یہی پوچھتا ہوں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب سے ہم ملے اور مفتی تقی عثمانی صاحب سے ملے، یا آپ کہہ لیں کہ جی ہمارے نزدیک تو بریلویوں میں بھی وہ معتدل ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب، اور اسی طرح سے مفتی طارق مسعود صاحب اور مفتی تقی عثمانی صاحب یہ معتدل علماء ہیں دیوبند میں سے۔ تو دوسرے مسالے کے علماء کے پاس جانا، ان کے اداروں کو وزٹ کرنا اور ان سے کوئی نصیحت لے لینا، یا یہ دیکھنا کہ انہوں نے اپنے ادارے کو کس طرح سے اس کا سٹرکچر کھڑا کیا ہے، اور اس سے کچھ یہ کوئی ایسی بات تھی کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ اس قسم کی کمنٹس کیے جاتے، مطلب کہ وہ بعد میں لوگ اس کو فتوے بنا لیتے کہ جی دیکھیں ہمارے سلف نے بہت زیادہ نقد کیا، جو کسی بتی کے ساتھ پاس کیا اس نے اس کو سلام کیا تو وہ ایسا، جو کسی بتی کے ساتھ چلا تو وہ ایسا، اور اس کا حکم بھی بتی کا سا ہے۔ اب مفتی منیب الرحمان صاحب بتی ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب بتی ہیں، مفتی طارق مسعود بتی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو بھی آپ کہہ لیں جن علماء سے ہم ملے، مطلب یہ کہ وہ بتی علماء ہیں۔ اب اہل حدیث کا کون سا عالم ہے جو ان سے نہیں مل رہا بڑے علماء میں سے؟ مطلب کہنے کا مقصد ہے، لیکن کوئی ان کے اوپر تنقید نہیں کرتا۔ تو مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ ایسا کیوں ہے، مطلب کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہے۔ مطلب کتنے علماء کو آج ہم نے اسی کے اوپر انشاءاللہ سے ساری گفتگو کرنی ہے کہ سعودی عرب کس طرف جا رہا ہے، ہمارے ہاں پاکستان کی مرکزی جمعیت اہل حدیث جو ہے وہ کتنی اوپن مائنڈیڈ ہے، پھر اسی طرح انڈیا میں انڈیا کے لوگ بھی ہمارے پیچھے پڑ گئے۔ وہاں مدینہ یونیورسٹی کے کچھ آپ کہہ لیں کہ جی ینگ طالب علم تھے جو وہاں پڑھ رہے تھے، تو انہیں بھی وہ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کا وہ خطبہ ملا، تو لوگوں نے وہاں سے کلپس بھی کاٹے، میری تصویریں بنائی، ان کے اوپر کراس لگائے اور ان کو خوب وائرل کیا۔ مطلب لوگوں کو نا ایک وہ بہانہ ہاتھ آ گیا ہمارے خلاف جو ہے وہ غصہ نکالنے کا، لیکن بہرحال وہ شیخ صاحب کا وہ جو ایک ایپیسوڈ تھا وہ وجہ بنا۔ دیکھیں بات یہ ہے، اب لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں جب ہم لکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی آپ شیخ صاحب سے بیک ڈور میں مل کیوں نہیں لیتے؟ میں کہتا ہوں یار ملنے کے لیے گئے تھے، 1000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ہم ان کی زیارت کے لیے گئے تھے، اپنے پیسے لگا کے گئے تھے، ہم ان سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ اس کو ہمیں وقت دیتے، ہمیں کوئی نصیحت کرتے، چلیں کوئی خرابی بھی تھی
آج ہمیں سمجھاتے ہیں نا, ہمیں یہ بات کرتے ہیں جی پرسنل میں ملنے, تو پرسنل میں ملنے ہی تو گئے تھے, اچھا وہ نہیں بھی ملے کوئی ایشو نہیں تھا, اس پہ 1.5 گھنٹے کی ویڈیو چڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. سیدھی سی بات ہے کہ جی میں فلاں سے اس لیے نہیں ملا, ٹھیک ہے, لیکن آپ فلاں سے ملتے ہیں, وہ بھی فلاں سے ملتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ان لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کے آپ گفتگو کرتے ہیں کہ جو مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, یہ سارا آج ہم تصاویر میں دکھائیں گے, بڑے بڑے اہل حدیث کے علماء. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہر جگہ اس طرح سے چھلنی لگا ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہے. اگر آپ اس طرح سے چھلنی لگائیں گے تو آپ تو وہ ہو جائیں گے, کارنر ہو جائیں گے. تو اس میرے خیال میں اس بیان کی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی شیخ صاحب کو اکسایا گیا اس بیان کے لیے, ان سے یہ بیان دلوایا گیا, ٹھیک ہے. اگر کسی نے اکسایا بھی ہے تو کم از کم مطلب بندے کو سوچنا تو چاہیے کہ بھئی اس بیان کا فائدہ کیا ہوگا. ایک ایسی ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی کہ جس کا کوئی اینڈ انتہا نہیں ہے. اور اس بیان میں بھی اب آپ دیکھیں وجہ کیا ہے, مطلب سالڈ ریزن ہونا. وجہ کیا ہے, آپ مفتی منیب الرحمان صاحب سے ملے, آپ تقی عثمانی صاحب سے ملے, اور جو بتی سے ملے تو آپ سلف کے سارے اقوال آپ اس کے اوپر فٹ کر دیں. بیسیکلی یہ وجہ بنی. اگر آپ کی بات مکمل ہوگی تو میں ایک سوال, ہاں وجہ تو یہ ہے, ہسٹری تو یہ ہے. اس کے بعد سے پھر لوگوں نے اس کو توڑ مروڑ کے شیخ صاحب کے بیان کو چھوٹے چھوٹے کلپ نکال کے ہمارے اوپر جو ہے وہ گمراہ کے فتوے لکھ کے وہ ٹائٹل تھم نیل بنا کے جس طرح سے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. ظاہر بات ہے ایک عالم کا بیان آتا ہے تو عالم کو اندازہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ کس طرح سے استعمال ہوگا اگلے کے خلاف. ڈاکٹر صاحب عبداللہ ناصر رحمانی صاحب جو ہیں شیخ, میں ان سے خود بھی ملا ہوں ذاتی طور پہ, اور میرا بڑا ان کے ساتھ ایک جو ملاقات ہوئی تھی وہ UAE میں ہوئی تھی, بڑی عجیب. ہم ایک جگہ پہ سفر کر رہے تھے اور ایک سٹاپ پہ رکے ہم لوگ, تو وہاں پہ میں نے ان سے ملا, اور میں بڑا ماشاءاللہ بہت ہمبل, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ مجھے موقع ملا ان کی ضیافت کرنے کا بھی تھوڑا سا, الحمدللہ. تو بہت ہمبل پرسنالٹی ہیں ماشاءاللہ, بہت سافٹ پرسنالٹی ہیں, اور ڈیفینیٹلی مطلب ان کی پرسنالٹی دیکھنے کے بعد ہی, ان سے ملنے کے بعد ایک بندہ ذاتی طور پہ کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا کہ وہ شاید یعنی اگین ان کی اوپینین اپنی جگہ پہ, لیکن جنرلی کہ وہ اس طرح کی کوئی بات کریں گے جس میں وہ اگلے کو بالکل کنسیڈر نہ کریں. اور مجھے بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آپ کا نہیں خیال کہ ہمارے ہاں جو بڑے بڑے علماء ہیں, خاص طور پہ جو ہیں شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب جو ہیں, وہ اہل حدیثوں کے اندر ایک بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں, یعنی وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے, اور خاص طور پہ سندھ کے اندر ان کا ایک بہت بڑا مقام, اور ان کو لوگ بہت زیادہ ایک اہمیت بھی دیتے ہیں. تو عبداللہ ناصر رحمانی صاحب اور یہ بڑے بڑے علماء جو ہیں عام طور پہ سوشل میڈیا سے بہت زیادہ کٹ آف ہیں. اس لیے کٹ آف ہیں کیونکہ ظاہر ہے ان کی اہمیت, یعنی ان کو اہمیت بھی نہیں دیتے وہ ان چیزوں کو, ان کا زیادہ پڑھنا پڑھانے پہ فوکس ہوتا ہے. پلس یہ کہ ان کی ایک اور بات بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ یعنی اور زیادہ وہ چونکہ تعلق بھی نہیں رکھتے, تو ان کو نا بہت سی چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا. اور جیسے ظاہر ہے ایک اکیڈیمیشین ہے بیٹھا ہے, اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں جو طلاب العلم ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں, اپڈیٹس کرتے ہیں کہ جی یہ چیز چل رہی ہے. اور اب اللہ معاف کرے وہ کس طریقے سے بات کو کس طریقے سے بڑھا دیں, بنا کے ان کے سامنے پیش کریں. مثال کے طور پہ مطلب بظاہر میرا خیال ہے کہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں, مطلب ڈیفینیٹلی میں تو یہ سمجھتا ہوں, واللہ اعلم, مجھے نہیں پتا, شیخ عبداللہ ناصر رحمانی خود بھی ان لوگوں سے ملاقات ہوگی, مطلب جس پرسنالٹی, اتنی بڑی پرسنالٹی وہ خود ہیں, ظاہر ہے کسی نہ کسی فورم پہ, پبلک فورم پہ, جہاں پہ کوئی بڑے معاملات ہوں گے حکومتی سطح پر, ہمارے بڑے بڑے ائمہ, یعنی پوری دنیا کے شاید ہی کوئی عالم دین ایسا ہو جتنا مرضی وہ آپ سمجھ لیں اپنے آپ کو سخت کہتا ہو ان معاملات میں, لیکن اگر وہ معاشرے کے اندر یعنی وہ کام کر رہا ہے, کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن کر رہا ہے, تو وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے پرسنالٹی کے ساتھ وہ کہے جی میں نے بس اپنے اسکول آف تھاٹ سے باہر کسی سے سلام بھی نہیں کرنا, مثال کے طور پہ بیٹھنا ہی نہیں ہے, میں تصور نہیں کرتا. ہاں ایک ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں گے جی میں پسند نہیں کرتا کہ میں کسی پبلک فورم پہ آؤں, لوگ ویڈیوز بنائیں اور اسے الگ استعمال کریں, وہ ایک پریکاشن ہو سکتی ہے, اس کے اندر سمجھ آتی ہے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ کیونکہ دیکھیں نا آپ کا جتنی بھی ڈسکشن ہوئی, جو آپ کی جو بحث و مباحثہ ہوئی, ڈائریکٹلی وہ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کے ساتھ ایز سچ نہیں ہوئی. یعنی انہوں نے یہ نہیں ہوا کہ آپ نے ایک ویڈیو بنائی, انہوں نے پھر جواب میں ویڈیو بنائی, پھر آپ نے ویڈیو بنائی, انہوں نے, ایسا تو نہیں ہوا. انہوں نے ایک ویڈیو بنائی اور انہوں نے کسی, آئی ڈونٹ نو, وی ڈونٹ نو کہ کیا ہوا, لیکن جو آگے جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ بیک اینڈ فورتھ کنفرنٹ کر رہے ہیں آپ کو. تو ڈونٹ یو تھنک کہ آپ کا خیال میں, یعنی آپ کی اس بارے میں ڈونٹ یو تھنک کہ آپ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی کے حوالے سے, کوئی بھی عالم ہو, میرے نزدیک تو سارے ہیں, میں بڑے, میں کون ہوتا ہوں ان سے بات کرنے والا ان کے بارے میں, کہ کچھ نہ کچھ ان کو ہمیں یہاں پہ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دینا چاہیے, اگر آپ کے خیال میں اگر ایسا کوئی معاملہ ہو تو. ٹھیک ہے, آپ کہہ سکتے ہیں, بہت سے لوگ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے تو ان کے اوپر براہ راست اس طرح سے نقد کی بھی نہیں نا, جیسے اب آپ نے کہا کہ لوگوں نے ان کے اس کلپ کو یوز کیا, ہاں ویڈیو کو, بیان کو یوز کیا,
اور بہت گھٹیا اور گندی زبان استعمال کی, صحیح بات ہے, اور اسراری اور پتہ نہیں فلاں فلاں جو کچھ وہ ٹیگ لگا سکتے ہیں وہ لوگ لگاتے ہیں. پھر گالم گلوچ یہ تو ہے, اس میں میں نے دیکھا اخلاقی معیار تو وہ گر جاتے ہیں لوگ بہت ہی. اللہ معاف کرے. اب آپ کیا کرو گے, کچھ بھی نہیں کرو. لیکن یہ ہے کہ عالم کا بیان یوز ہو رہا ہے, عالم کا بیان استعمال ہو رہا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے خیال میں علماء کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جب وہ ایک بیان دیتے ہیں تو اس بیان کے کیا اثرات سوشل میڈیا پہ آ سکتے ہیں. دیکھیں, انہوں نے ہمیں نصیحت کرنی تھی, میں صرف ایک بات کرتا ہوں, انہیں ہمیں نصیحت کرنی تھی. ہم ان سے نصیحت لینے کے لیے گئے تھے, 1000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے, اپنے پیسے خرچ کر کے, کہ بھائی آپ ہمیں نصیحت کریں. نصیحت لینی آئے تھے, یہی پیغام ان کو بھجوایا تھا, بلکہ ہر عالم کو یہی پیغام بھجوایا تھا. آپ نے وہ نصیحت نہیں کی, آپ نے پبلک میں آ کے فیس بک پہ ہمیں نصیحت کر دی. مجھے بتائیں کوئی عالم اس کو جسٹیفائی کر سکتا ہے پاکستان کا؟ مجھے بتائیں کوئی بڑا اہل حدیث عالم, ہم انہیں کہیں گے جی ہم آپ کے پاس نصیحت حاصل کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں, مگر کوئی کسی بھی شیخ صاحب کا نام لے, شاد اللہ قصری صاحب کا, حافظ شریف صاحب کا, حافظ مسعود عالم صاحب کا, کسی کا بھی آپ نام لے لیں, کہ ہم ان سے ریکویسٹ کریں کہ جی ہم امین اللہ پشاوری صاحب کا کہ ہم آپ کے پاس آتے ہیں, آپ ہمیں نصیحت کریں, کوئی غلطی ہے تو تصحیح کر دیں. تو وہ ہمیں ملاقات کا ٹائم نہ دیں اور ادھر ادھر سے معلومات لیں ہمارے بارے میں, اور ہمارے بارے فیس بک پہ نہ 1.5 گھنٹے کی ویڈیو چڑھا دیں کہ میں اس کو یہ سمجھتا ہوں. کیسے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ یہ نہیں جسٹیفائی کیا جاتا. مطلب اس بارے میں تو سمجھتا ہوں کہ تھرڈ پرسن وی ڈونٹ نو دا بیک گراؤنڈ کہ کیا تھا ان کے کن لوگوں سے, لیکن اپیرنٹلی جو یہ چیز ایسے ہے کہ یہ سمجھ آتی ہے ایک بندے کو یار اس طرح ایک عالم دین جو ہے خاص طور پہ وہ بہرحال جنرلی میرا نہیں خیال, مطلب میرے لیے مشکل ہے یہ چیز کو ہضم کرنا اس طرح. لیکن بہرحال ڈاکٹر صاحب چلیں وہ ایک اپنی جگہ پہ. آپ نے میرا جو دوسرا سوال تھا مطلب کیا ڈفرینس ہے بٹوین یو اینڈ دیم؟ ابھی جو چلے ہم ان کے اسٹوڈنٹس کی بات کریں, وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ مشائخ علماء, ان کی قدر و منزلت اپنے سے غلطیاں ہو سکتی ہیں, انسان ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اسٹوڈنٹس بھی براہ راست اتنے ملوث نہیں ہیں جو ان کے اداروں کے کراچی کے اسٹوڈنٹس ہیں نا, وہ نہیں ہیں. اصل میں تو یہ حاسدین ہیں جو یہاں لاہور میں کوئی انڈیا میں بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, وہ چند ایک نام ہے, وہ اندازہ ہے ہمیں, اور ان کو کوئی بھی اسکالر ملے گا وہ اس کو یوز کر کے آپ کے خلاف کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. ایسے ہی تو عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کے ادارے کے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ملوث نہیں ہوئے. اچھا, یہ بہت اچھی بات ہے. اور خود ان کا بھی بعد میں کوئی ایسا بیان نہیں آیا, لیکن ان کے اس بیان کو بہت زیادہ مس یوز کیا گیا. وہ ایک چیز ہے. خیر بہرحال بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ہمیں مطلب جو ہے وہ ان کے بارے میں نیک خواہشات تمناؤں کا اظہار کرنا چاہیے, علماء کے بارے میں ان کا حق ہے, حسن ظن رکھنا چاہیے, بات ٹھیک ہے آپ کی. لیکن نیچے جو گالم گلوچ بریگیڈ آ جاتا ہے, بندہ غصے میں آ جاتا ہے, ریئیکشن میں آ جاتا ہے, یہ بات ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہنے کا یہ ہے کہ آج جو ہے نا میں نے جو چیز ڈسکس کرنی ہے نا وہ یہ کرنی ہے, خاص طور پہ اس میں اب انوالو ہوا ہے نا مدینہ یونیورسٹی کا ایک بریگیڈ انوالو ہو گیا. اور مدینہ یونیورسٹی کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اس وقت وہاں پہ خاص طور پہ یہ جو مدخلی فکر ہے نا یہ بہت زیادہ وہاں پھیل رہی ہے, گرو کر رہی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ دوغلی پالیسی اختیار نہ کریں, مطلب طلبۃ العلم کی بات کر رہے ہیں جو یہ خاص طور پہ منہج کے حوالے سے حساس ہیں, وہ انڈیا میں ہیں, پاکستان میں ہیں, زیادہ تر مدینہ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل ہیں, یا ان کے ساتھ کچھ یہاں کے بھی لوگ مل گئے. منہج کے حوالے سے مرکزی جمعیت اہل حدیث جو پاکستان کی نمائندہ جماعت ہے, منہج کے حوالے سے مرکزی جمعیت اہل حدیث جو ہندوستان کی نمائندہ جماعت ہے, اور پھر منہج کے حوالے سے سعودی عرب کا جو سٹینڈرڈ ورژن ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک, اب مثال کے طور پہ اب دیکھیں دکتور محمد بن عبد الکریم العیسیٰ وزیر عدل رہے, حیا کبار علماء کے ممبر ہیں. 2016 میں یہ 2030 کا ویژن شروع ہوا محمد بن سلیمان کا کہ جی ہم نے 15 سالوں میں سعودی عرب کو یہاں لے کے جانا ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں آپ دیکھیں گے فوکس ان کی اکانومی ہے, اکانومی میں بھی زیادہ فوکس ان ٹورزم پر انہوں نے کیا, بہت زیادہ ٹورزم کو فوکس کیا. بلکہ میں کہوں گا کہ ان کی یہ ویب سائٹ ہے, یہ ویب سائٹ ہی اگر لوگ دیکھ لینا یہ 2030 کے ویژن 2030 یہ ان کی اپنی مطلب گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے نا, ٹھیک ہے. اب جس طرح سے یہاں عورتوں کو آگے مطلب ان کی امپاورمنٹ کی بات کی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, سارا کچھ کیا جا رہا ہے, تو سعودی عرب کہاں جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو 2016 میں یہ ویژن شروع ہوا, 2030 میں اس نے کمپلیٹ ہونا ہے. تو یہ جو وزیر عدل تھے اور حیا کبار علماء کے اب مطلب وہ بھی ہیں, اپنا ممبر بھی ہیں. اس کے علاوہ لاسٹ ٹائم انہوں نے حج کا خطبہ بھی پڑھایا. اس وقت ان کو ڈپیوٹ کیا گیا ہے اس بات کے اوپر سعودی گورنمنٹ کی طرف سے, اور اس میں رابطہ عالم اسلامی کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ یہ سعودی منہج ہے, آپ اس کو پروپوگیٹ کریں, ٹھیک ہے. اور پوری دنیا میں وہ سعودی منہج پھیل رہا ہے.
مطلب سلفی منہج کیا ہے آج، مطلب انڈو پاک کے اہل حدیثوں سے اگر آپ پوچھیں نا کہ سلفی منہج کیا ہے تو وہ سعودی عرب کی طرف دیکھیں گے. یہی ہے نا، سارا فنڈز وہاں سے آ رہا ہے، سیدھی سی بات ہے. جتنے مدارس ہیں آپ کے وہاں سے چل رہے ہیں. اب سعودی عرب کا منہج اس وقت کیا ہے؟ وہ نہیں ہے جو مدینہ یونیورسٹی کے چند طالب علم جو ہے وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. سعودی عرب کا جو آفیشیلی منہج ہے سلفی منہج، جس کو ان کے علماء نے بھی وہاں پہ ایکسیپٹ کر لیا. ٹھیک ہے، جب تک شیخ بن باز رحمہ اللہ وغیرہ تھے تو اس وقت تک یہ جرت نہیں تھی کہ وہاں کنسرٹس وغیرہ اس طرح سے اوپنلی ہوتے اور یہ سارا کچھ ہوتا. لیکن اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب یہ دیکھیں رابطہ عالم اسلامی یہاں پہ کیا ہے جو انہوں نے منہج کے نام پہ جمع نہیں کر دیا. یہ سب سعودی عرب میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب سعودی عرب کے اندر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھیں اب یہ رابطہ عالم اسلامی کے تحت یہ ہو رہا ہے. یہاں بدھ کے لوگ موجود ہیں، یہاں جو ہے وہ اہل تشیع موجود ہیں، یہاں پہ کرسچنز موجود ہیں، یہاں ہندو موجود ہیں، یہاں جیوز موجود ہیں، سارے مل کے جفیاں ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ منہج کے نام پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ آپ نے مطلب آپ تو اپنے لوگوں کو برداشت نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے لوگوں کو، اور انہوں نے صوفی جمع کر لیے، روافظ جمع کر لیے. ٹھیک ہے، اور یہ اس وقت دکتور محمد بن عبد الکریم عیسیٰ جو ہے نا اس کو لیڈ کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ یہ سوامی جی بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو کہنے کا اب یہ ہمارے وہ سینیٹر حافظ عبد الکریم صاحب، ٹھیک ہے، وہ یہاں پہ موجود تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کی جو قیادت ہے وہ وہاں پہ بیٹھی ہے ان اجلاسات میں، اور وہ سارا منہج ان کے سامنے بیان ہو رہا ہے. منہج بیان کیا ہو رہا ہے؟ اس کی پریکٹس ہو رہی ہے. ٹھیک، تو اب وہ منہج جو ہے نا وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی انٹر فیتھ آپ نے ہارمنی کی بات کرنی ہے، اور آپ نے سب کے ساتھ جو ہے وہ بنا کے رکھنا ہے، اور آپ نے ٹالرنس پیدا کرنی ہے. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی یہودی کو برداشت کریں، ہندو کو برداشت کریں، سکھ کو برداشت کریں. سدگرو کو دیکھ لیں، سدگرو کے ساتھ تصاویر آئی ہوئی ہیں ان کی، اپنا کیا نام ہے، دکتور محمد بن عبد الکریم عیسیٰ کی. تو یہ آفیشیل ویب سائٹ ہے نا اس کی، رابطہ عالم اسلامی کی آفیشیل ویب سائٹ ہے. اچھا یہ تھوڑا سا یہاں سے اگر میں پلے کروں نا تو یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یہ ان کی مشترکہ اقدار فورم تھا جو ریاض میں ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں حال کے اندر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ امام مسجد کے ساتھ وہ فلاں یہ پل بنا رہے ہیں. جی تو آج صبح جو ہے وہ پی ٹی آر وہ بھی نظر آ رہے تھے. تو یہاں تمام نامور رہنما ہیں ہندوستان سے، سوامی جی بدھ رہنما بھی ہیں. تو یہ معجزہ ہو گیا کہ یہ سارے لوگ متحد ہو گئے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ منہج ہے. اب لوگوں کو بتانا چاہیے کہ 2030 کا جو ویژن ہے اس کے تحت یہ اب ہر سال ہو رہی ہیں، یہ ہر سال ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ بھی دیکھیں مختلف لوگ آ رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ شیخ عبداللہ، ہاں ٹھیک ہے، محمد مختار جمعہ ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اب آپ دیکھیں یہ آیت اللہ شیخ احمد مبلغی ایران سے آئی ہوئی ہیں ماشاء اللہ سے، یہ بھی سلفی ہیں. اور شیخ فضل الرحمان صاحب بھی پہنچی ہوئی ہیں ماشاء اللہ. یہ سارا سلفی منہج ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی آپ یہ سوچیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ کہاں جا رہا ہے. ٹھیک ہے، سعودی عرب تو پوری دنیا سے لوگوں کو جمع کر رہا ہے، اکٹھا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، 27 وہ کہتے ہیں جی مسالک، ہم نے میثاق مکہ کے اندر پڑھا تھا نا کہ 27 مسالک انہوں نے جمع کر لیے. تو اب تو وہ ادیان کو بھی جمع کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں یہ ہندوستان کا دورہ کیا. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا محمد بن عبد الکریم عیسیٰ نے رابطہ عالم اسلامی کے سربراہ کا بھارت میں. اب انہوں نے، اب یقین مانے انہوں نے حج پڑھایا ہے اور ساروں نے ان کے پیچھے حج پڑھا ہے. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہاں پہ یہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے جیسا اگر کوئی یہاں بیٹھ جاتا تو اس کا کیا حشر کیا جاتا. ڈاکٹر صاحب وہ یہ کہیں گے کہ وہ ان سے اختلاف کرتے ہیں نا، مطلب وہ کہیں گے کہ ہمارا ان سے علمی اختلاف ہے، عبد الکریم عیسیٰ سے اور ان سب سے. وہ علمی اختلاف کا اظہار کہاں پر ہوا؟ اب دیکھیں یہ یہاں پہ یہ وہاں ہولوکاسٹ والی جگہ پہ جا کے پولینڈ میں یہ بی بی سی نے یہ نشر کیا کہ یہ نماز پڑھا رہے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے، وہاں ان کے سینیگاگ میں جا کے. ٹھیک ہے، اچھا اس کے علاوہ یہ تو رابطہ عالم اسلامی کی ویب سائٹ پہ ہے نا، ویٹیکن میں، اور کس طرح سے جو ہے وہ پادریوں کے ساتھ اور ان کے جو ہے وہ بڑوں کے ساتھ جو ہے وہ جھپیاں ماری جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، مسائل کا حل تلاش کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں یہ بھی سعودی عرب کی مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ نے بٹھایا ہوا، ایک طرف جو ہے وہ سدیس صاحب ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ
شیخ مفتی اعظم عبدالعزیز بن عبداللہ، ٹھیک ہے، بہت وہ بڑی پرسنالٹی ہے، بہت بڑی. اب یہاں منہج کیوں نہیں خراب ہوتا؟ یہاں منہج کیوں نہیں خراب ہوتا؟ ٹھیک ہے، یہ تو وہ ہے نا کہ شیخ محمد بن عبد الکریم عیسیٰ خطبہ حج کے لیے خطیب مقرر ہو گئے، ٹھیک ہے. اب یہاں منہج کیوں نہیں خراب ہوتا؟ اب دیکھیں یہاں پہ یہ ہندوستان کے دورے کے اوپر جو ہے وہ دنیا جہاں کے جو ہے وہ ہندو جو لیڈرز ہیں ان کو وہ انہوں نے جمع کر کے ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ سارا، اور وہاں جا کے اب ظاہری بات ہے گفتگو بھی کرتے ہیں اور نیچے خبروں میں پڑھیں، ٹھیک ہے، اور تبصرے بھی کرتے ہیں، بڑے نرم تبصرے کر کے آتے ہیں ہندو مذہب کے بارے میں، ٹھیک ہے، بڑے نرم تبصرے کر کے آتے ہیں، وہ ذرا آپ خبروں کے اندر پڑھیں. اور پھر یہ اب دیکھیں یہاں پہ یہ عبد الخبیر آزاد صاحب ہیں، بادشاہی مسجد کے امام ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ یہ آپ کھولیں نا تصویریں مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ شیخ سید احمد بخاری کے ساتھ جو دلی مسجد کے خطیب ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے. مطلب دنیا جہاں کا کون سا بندہ ہے جس سے انہوں نے ملاقات نہیں کی ہے؟ یہ مغربی افریقہ میں سلسلہ قادریہ کے شیخ طریقت جناب قریب اللہ ناصر، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. یعنی ہر ایک انہوں نے جو ہے وہ اور اسی طرح اہم پرسنالٹی دارالعلم امام خوئی سے منسلک متعدد شخصیات کا استقبال کیا انہوں نے. اب اس کو اگر آپ کلک کریں گے نا تو آگے ان کی مطلب تفصیلات کھل جائیں گی، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ ساری تفصیلات آ جاتی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہاں جا رہے ہیں، سعودی عرب کہاں جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ اس بات کے اوپر جی مطلب وہ تو اہل تشیع کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، وہ تو صوفیوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، وہ کرسچنس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. یہ دیکھیں اب دوسری طرف کون ہے، یہ عبداللہ سعود سلفی صاحب ہیں، جامعہ سلفیہ کے بنارس انڈیا، ان کے ناظم ہیں. بہت بڑا ادارہ ہے ہمارا، بہت بڑا ادارہ، ٹھیک ہے. تو اب یہ آپ دیکھ لیں کہ دنیا جہاں کا کون سا بندہ ہے جو انہوں نے چھوڑ دیا ہو. یہ تو میں صرف جلدی اس کو صرف دکھا رہا ہوں کہ لوگ اس کو روک کے پھر خود ہی دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے. کون سا ادارہ ہے، کون سا یہ اپنا جو ہے وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، ان کے جو شیخ ہیں ڈاکٹر اصغر علی امام مہدی سلفی کا انہوں نے استقبال کیا، ٹھیک ہے. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک صاحب جو ہے وہ کرسچن سے مل رہے ہیں، وہ جو ہے وہ یہودیوں سے مل رہے ہیں، وہ سینیگاگ میں جا رہے ہیں، وہ چرچ میں جا رہے ہیں، وہ مندر میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بدھ مت کے رہنماؤں سے مل رہے ہیں، ان کو بلا رہے ہیں، انہیں کہہ رہے ہیں بھائی ٹاک دو، ٹھیک ہے، آ کے ہمیں بتاؤ، ٹھیک ہے. اور وہ ٹاک دے رہے ہیں، ان کے ہاں آ کے گفتگو کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ان کو عزت نہ بخشو. تو یہ عزت اس سے بخشنا اور کیا ہوتا ہے؟ اپنے پیسے پہ بلوا کے آپ ان سے جو ہے وہ خطبے کروا رہے ہیں اور ان کے بارے مہمان نوازی کر رہے ہیں آپ ان کی. تو وہ تو نہیں آنا چاہ رہے تھے، آپ نے ان کو بلوایا. تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور دنیا جہاں کے مسلک کو آپ نے جمع کر لیا ان کے. اب اس میں صرف یہ ہے کہ ایک بندہ مفتی منیب الرحمان سے ملا ہے اور آپ اس کے خلاف ایک محاذ کھول دیتے ہو، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ کی ساری قیادت جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب میں نا اس کے کاؤنٹر رسپانسز کچھ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو ذرا ایڈریس کریں. پہلا کاؤنٹر رسپانس یہ وہ دیں گے کہ یہ سب چیزیں پولیٹیکل ہیں، یعنی یہ ریلیجس نہیں ہے. تو اس کو ذرا، کیونکہ یہ وہ کہیں گے نا کہ یہ پولیٹیکلی کر رہے ہیں اور ہر بندے کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سارے سیاسی معاملات ہیں. تو سیاسی معاملات کے اندر بہرحال جب آپ کسی سے ملاقات کر رہے ہیں تو آبویسلی اس سے دین کو ایسا خطرہ نہیں ہے. لیکن جب ہم دینی اعتبار سے جب کسی سے ملاقات کریں گے دینی معاملات کے حوالے سے تو پھر وہاں پہ جو ہے نا یہ معاملات ہو سکتے ہیں. تو ایک تو یہ میرا کاؤنٹر کویسچن ہے، تو اس کو پہلے ایڈریس کر دیں پھر میں دوسرے چیز کے بعد. مسئلہ یہ ہے کہ میثاق مکہ پڑھ لیں سارا اور یہ ساری خبروں کے نیچے تفصیلات پڑھ لیں کون سے سیاسی ایجنڈا ان کا. اور رابطہ عالم اسلامی ہے، رابطہ عالم اسلامی ہے. سیاسی ایجنڈا تو کوئی ہے نہیں ان کا. سیاسی ایجنڈا ٹھیک ہے کبھی انہوں نے غزہ کے خلاف اکٹھ کر لیا، ٹھیک ہے، وہ سیاسی ایجنڈے میں شمار ہو سکتا ہے. یہاں تو یہ سارا اتحاد اور یگانگت کے لیے کر رہے ہیں، یہ تو یونٹی کے لیے کر رہے ہیں. یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اتحاد کو فروغ دینا ہے اور ہم نے یہ جو مذہبی منافرت ہے اس کو ختم کرنا ہے. یہاں پہ سارے ریلیجیس انڈیویجولز ہیں، یہاں پہ سیاسی تو ہیں ہی کوئی نہیں. اب دیکھیں نا محمود اشرفی صاحب مثال کے طور پہ یہاں پیچھے صفحے پہ دیکھیں، یہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے. تقی عثمانی صاحب کے ساتھ کیا سیاست آپ نے کرنی ہے؟ مثال ہم بھی انہی سے ملنے گئے تھے نا، پھر ہم بھی سیاست کر کے آ گئے، ہمارا بھی سیاسی ایجنڈا تھا، ٹھیک ہے. محمود اشرفی صاحب ہو گئے، مولانا فضل الرحمان صاحب ہو گئے. کیا آپ نے سیاست کرنی؟ سیاست تو دیکھیے وہاں تو سیاست ہے ہی نہیں نا. سعودی عرب میں کیا سیاست ہے؟ یا ایرانیوں کے ساتھ آپ نے کیا سیاست کرنی ہے؟ سیاست تو تب ہے جب آپ کہیں گے جی اسرائیل کے خلاف ہم نے گٹھ جوڑ کیا ہے یا امریکہ کے خلاف ہم نے گٹھ جوڑ کیا. آپ نے تو ان کو بھی جمع کر لیا. سیاست تو کچھ بھی نہیں ہو رہی نا. سیاست تو کچھ بھی نہیں ہو. پھر مندر میں جا کے کیا آپ نے سیاست کرنی مجھے بتائیں.
اب یہ الملتقى الاول علماء پاکستان، یہ اب پاکستان میں آئے ہیں مثال کے طور پہ. اب پاکستان میں جب آئے ہیں نا تو یہاں دیکھیں آپ مولانا ساجد میر صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ آپ کو وہ پیر نور الحق قادری صاحب بھی نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب بھی نظر آ رہے ہیں، اویس احمد نورانی صاحب بھی نظر آ رہے ہیں. تو یہ اب بریلوی دیوبندی اہل حدیث سارے ایک پلیٹ فارم کے اوپر آپ کی ساری قیادت بیٹھی ہے. ٹھیک ہے، اور علماء ہیں نا، علماء ہیں آپس میں بیٹھے ہیں. کس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں؟ کہ ہم نے جو ہے وہ اتحاد اور یگانگت کا مظاہرہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم تو گئے تھے صرف ایک یہ دیکھنے کے. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو سکتے ہیں اور بیٹھ سکتے ہیں، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں. کیا آپ اس چیز کو، اچھا یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا آپ اس عمل کو اپریشیٹ کر رہے ہیں یا نگیٹ کر رہے ہیں؟ کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے نا کہ چلیں آپ الزامی طور پہ تو یہ چیزیں دکھا رہے ہیں لیکن آپ خود بھی اسی سے ایگری نہیں کرتے. یعنی کیا آپ اس طرح کی ساری رابطہ عالم اسلامی کی پوری، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے. کس حد تک ہونی چاہیے؟ انٹرفیت ڈائلاگ بھی ہونا چاہیے. لیکن یہ جو سعودی عرب کا کچھ معاملات میں بہت آگے بڑھ گیا ہے، میرے خیال میں یہ منہج نہیں ہے. محمد بن عبد الکریم علی عیسیٰ بہت سارے معاملات میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں. ہم نہیں سمجھتے کہ وہ کوئی سلفی منہج ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو مسالک وغیرہ ہیں ان میں جو مشترکات ہیں، ٹھیک ہے، مشترکات کے حوالے سے، ٹھیک ہے، جنہیں ہم مجمع علیہ مسائل کہتے ہیں یا ایگریڈ اپان مسائل کہتے ہیں، ان کے حوالے سے ایک مسلسل جد و جہد ہونی چاہیے، ایک ایفرٹ ہونی چاہیے. اور دوسرا جو ہے وہ سیاسی اور امہ کے لیول کے جو ایشوز ہیں، جیسے غزہ کا مسئلہ ہے، کشمیر کا مسئلہ ہے، اور ہمارے جو سیاسی مسائل ہیں، مطلب مسلمان مظلوم ہیں تو ان کی جو ہے وہ حمایت میں، ان کی نصرت میں آواز اٹھانا، تو اس میں ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے. اسلامائزیشن آف لاز کے حوالے سے ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے. لبرل اور سیکولر طبقے کے خلاف ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے. جیسے ختم نبوت کے مسائل ہیں، اسی طرح سے جو ہے وہ صحابہ کی حرمت کے مسائل ہیں، اس میں ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے. تو بہت سے مسائل ہمارے ایسے ہیں جو کامن ہیں، اور اس میں صرف اکیلے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اہل حدیث کچھ بھی نہیں کر سکتے نا. ٹھیک ہے، دیوبند ایک بہت بڑا اسٹیک ہولڈر ہے، بریلوی جو ہے وہ سائز میں بہت بڑے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں دوسرے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ہمیں ان کو ساتھ ملانا چاہیے بہت سارے مسائل کے اندر. جیسے ہمارے یہاں ماضی میں ہوتا رہا ہے، ہمارے سارے علماء نے مل بیٹھ کے قرارداد مقاصد پاس کروائی، سارے علماء نے مل بیٹھ کے جو ہے وہ یہ 73 کے آئین کے اندر اسلامی شقوں کے حوالے سے جو ہے وہ اس طرح ختم نبوت کی تحریک کے حوالے سے محنت کی. تو یہ ہونا چاہیے. یعنی آپ جنرلی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے جس طریقے سے یہ جس لیول پہ یہ جا رہے ہیں، کہ مطلب آپ جو ہے وہ گرجا گھر میں جو ہے وہ جا رہے ہیں، آپ مندر کے اندر جا رہے ہیں، آپ جو ہے وہ دیکھیں. ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو کوئی انوائٹ کرے، اب یہ سوال ہے بڑا اہم کہ لیٹس اسیوم کہ آپ کو کوئی آفیشیلی حکومت کی طرف سے، مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ایک عالم دین ہے، اب وہ ایک جماعت کا سربراہ ہے، اب اس نے ایک پاکستان کے اندر یا پھر اپنے ملک کے اندر، کسی بھی ملک کے اندر وہ سروائیو بھی کرنا ہے. ہو سکتا ہے پرسنلی وہ اس چیز کو نہ صحیح سمجھتا ہو، لیکن مجبوری کے تحت کہ اب وہ، یعنی مجبوری کے تحت بعض اوقات آپ کو کچھ کام کرنے پڑتے ہیں. آپ کو ایک انویٹیشن آتی ہے اور آپ پر ایک بہت زیادہ پولیٹیکلی بھی اور سوشل ایک پریشر ہے کہ آپ نے اس کو کمپلائی کرنا ہے. اس ہم عالم دین کو تو کچھ بھی نہیں کہہ رہے، سیدھی سی بات ہے. دیکھیں جی، عالم دین کو ہم نے کچھ کہنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ان کی داڑھی کے اوپر سوال اٹھاتے کہ وہ سلفی منہج کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب ٹھیک ہے، تو وہ تو ہم نے اس کو تو وہ کرٹیسائز نہیں نہ کرنا، وہ تو ایک مشت بھی نہیں ہے نا، وہ تو حنفی منہج کے مطابق بھی نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. ہم صرف بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ویژن ہے 2030 کا سعودی عرب کا، جس کے اوپر آپ کی ویب سائٹ بن گئی، جس کے مطابق وہ جو ہے وہ چلا رہے ہیں اپنی ریاست کو، اپنی اسٹیٹ کو اس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں، اور آپ لوگ اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے. آپ ابھی تک ان کی مد و ثنا کے گن گا رہے ہیں، اور آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہاں آپ اخوانی، مودودی، اسراری سے باہر نہیں نکل رہے، اور وہاں آپ جا کے سعودی عرب میں جب آپ کو انویٹیشن آتی ہے تو آپ کے بڑے وہاں جا کے کرسچینس، جیوز، مطلب جسے آپ دنیا جہاں کا گند کہتے ہیں، ہندو، بدھ، سب کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور نہ صرف بیٹھے ہیں، ان کی تقریریں بھی سن رہے ہیں. یہاں تقریریں پوری موجود ہیں. وہ ایک ہندو خاتون آ کے تقریر کر رہی ہے، ہمیں کوئی کہ مینڈک نہیں بننا چاہیے. اب علماء ماشاء اللہ سے سن رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہاں سدیس صاحب بھی موجود ہیں، وہ بھی سن رہے ہیں. حکومتی پالیسی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ تو کہتے ہیں نا حکومت کو اب ہم نے کرٹیسائز نہیں نہ کرنا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں یار اپنے لوگوں کے پیچھے کیوں پڑے ہو، ہم تو صرف توجہ دلانا چاہتے ہیں. دوسرا سوال بھی یہ ہے ڈاکٹر صاحب، دوسرا سوال یہ تھا جو میں نے آپ سے کہا نا، میرے 2 کنٹینشنز ہیں. پہلا یہ ہے کہ جو آپ نے کیا کہ یہ پولیٹیکل ایشو، کیا ہم اس کو کس حد تک پولیٹیکل سیناریو کے اندر دیکھ رہے ہیں نا. اچھا چلیں پولیٹیکل سیناریو سے نکل کے اگر ہم اس پرسپیکٹو سے دیکھیں
کہ جیسے مثال کے طور پہ کچھ علماء کا یا ایون کچھ اسٹوڈنٹس آف نالج، ایک پورا ہمارے ہاں ایک فکر پائی جاتی ہے کہ آپ اوپنلی کرٹیسائز نہیں کر سکتے. تو اب بہت سے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر جو عبدالکریم عیسیٰ ہیں ان کی بہت سی چیزوں سے ہم اختلاف کرتے ہیں اور ہم ان کو غلط بھی سمجھتے ہیں، لیکن چونکہ ہم ایک یعنی اسٹیٹ کے انڈر رہ رہے ہیں تو ہم ان کے خلاف نہیں بول سکتے. یعنی دوسرا شریعت ہمیں روکتی ہے کہ آپ اس طریقے سے علل اعلان، کیونکہ ان کا انکار کرنے کا مطلب جو ہے حکومت کا انکار، ایک قسم کا اس کو چیلنج کرنا ہے. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ چیز روکتی ہے. لیکن یعنی ہمارے اپنے اندر کے سرکلز میں جہاں پہ فساد نہیں پھیلتا یا جہاں پہ ہم ان کو نصیحت کر سکتے ہیں نا وہی، تو وہاں پہ ہم یعنی بڑے علماء ہو سکتا کرتے ہیں. اس میں میری 2 گزارشیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس پہ میں بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں بھی کوئی وزیر شزیر لگ جاؤں، ٹھیک ہے. ہاں مطلب پھر ان کو میرے خلاف بولنے کی مطلب وہ ختم ہو جائے گی نا، حجت ختم ہو جائے گی نا، ٹھیک ہے. مگر مقصد یہ ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ یہ اس کے خلاف نہ بولیں تو وہ حکومت میں چلا جائے. مطلب یہ میسج دینا چاہتے ہیں نا، وہ حکومت میں چلا جائے، ہم خاموش ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا منہج، سلفی منہج یہ کہتا ہے کہ آپ حکمران کے خلاف کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے. یعنی مولانا مودودی کو پریزیڈنٹ بن جانا چاہیے تھا، پرائم منسٹر بن جانا چاہیے تھا، کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ ان کے بارے میں کوئی 2 لفظ کہتا. کیوں؟ کیونکہ منہج بڑھ جانا تھا، ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تھوڑے سے سخت الفاظ ہے، میں تھوڑا سا آپ سے ڈسیگری کرتا ہوں. مطلب منہج یعنی یہ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں آپ کا کانٹیکسٹ، اور اس معنی میں جب آپ کہہ رہے ہیں تو آبویسلی آپ اس کو منہج سلف کو آپ وہ نہیں کہہ رہے، اللہ معاف کرے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح، اور ایک اور بھی لاسٹ ٹائم ہماری ایک چھوٹی سی بات ہوئی تھی کہ آپ نے اصلاح میڈیا کو فساد میڈیا کہہ دیا تھا. میرا خیال ہے یہ نہیں کہنا چاہیے. جو بھی ہیں جن کا بھی وہ چینل ہے ماشاء اللہ وہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان میں کمیاں، ہر بندے میں کمیاں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال خیر تو ہمیشہ غالب بھی ہے اور ان میں اچھے ماشاء اللہ. اور مجھے یاد ہے کہ آپ نے ایک دفعہ، مجھے یاد ہے میں نے آپ کی ایک دفعہ پوسٹ پڑھی تھی کہ آپ نے اسلام میڈیا کے ان کا کوئی پروجیکٹ تھا جس کو آپ نے خود سپورٹ کیا، آپ نے وہ میں نے فیس بک پہ آپ نے ان کی اصل میں وہ کوئی مدرسہ تعمیر ہو رہا تھا اور آپ نے اس کے لیے خود میں نے اپنے وال پہ شیئر کیا، وال میں شیئر کیا تھا کہ جی ان لوگوں کو سپورٹ کریں. مطلب دیٹس ویری، مطلب میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے، بڑا ظرف ہے کہ ایون آپ کے مخالفین، کیونکہ دیکھیں ہمارا کبھی کبھار کچھ لفظ نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں یہ والی بات یہ تھی کہ ایک آپ نے جو ہماری بات چل رہی تھی کہ یہ ساری ڈسکشن ہماری جگہ پہ، یعنی آپ نے کہا تھا نا ایک گزارش آپ کی ہے کہ جی یہ وزیر لگ جانا چاہیے، اور تو وزیر کے خلاف تو آپ بول نہیں سکتے. دوسرا جو آپ پوائنٹ ہے وہ ذرا اس کی طرف آئیے کہ آپ نے کہا دوسری وجہ آپ کی دوسری کیا پوائنٹ ہے اس میں. دوسرا جو ہے نا وہ نقطہ اس میں یہ تھا کہ یہی لوگ پاکستان کے اندر حکمرانوں کو معاف نہیں کرتے. ہر دوسرا بندہ آپ دیکھیں گے، یعنی سعودی عرب کا حکمران تو حکمران ہے، ٹھیک ہے، وہاں تو منہج یہ ہے کہ آپ نہ بولیں، لیکن پاکستان کا حکمران یا کسی اور ملک کا حکمران، ترکی کا حکمران، مثال کے طور پہ اردوغان، مطلب آپ پاکستانی ہو نا، آپ پاکستانی ہو، ٹھیک ہے، مدینہ یونیورسٹی میں آپ بیٹھے ہو، ٹھیک ہے، تو اب آپ پاکستان میں بھی آ کے کہتے ہو جی میں نے سعودی عرب کے حکمران کے خلاف تو نہیں بولنا، لیکن ایران کا اگر کوئی حکمران ہے تو اس کے خلاف میں نے بولنا ہے، افغانستان کا ہے تو میں نے بولنا ہے، ترکی کا ہے تو میں نے بولنا ہے، کیونکہ میرے مسلک کا وہ نہیں ہے. تو مسئلہ حکمران نہیں ہے یہاں پہ بھی، مسئلہ آپ کا مسلک ہے، سیدھی سی بات ہے. دنیا جہاں کے حکمرانوں کو آپ کریٹیسائز کر رہے ہوتے ہو کیونکہ وہ آپ کے مسلک کے نہیں ہوتے. ایون کہ پاکستان کے حکمران بھی یہاں پہ اگر کوئی شیعہ جو ہے وہ آپ کے وزیر اعلیٰ لگ جاتا ہے تو ہر دوسرا اس کو تنقید کر رہا ہوتا ہے کہ جی اہل تشیع کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے ٹرین چلا دی، یہ وہ فلاں، یہ کر دیا، وہ کر دیا. یہ نہیں ہے مسئلہ. تو مسئلہ یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ اس دوغلی پالیسی سے ہمیں نکلنا چاہیے. اگر ہمیں حکمرانوں کے خلاف اپنی زبان بند کرنی ہے تو پھر ہمیں دنیا جہاں کے حکمرانوں کے خلاف اپنی زبان بند کرنی ہے. یعنی آپ کے منہج میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے. کنسسٹنسی ہونی چاہیے. تو دوسرا نقطہ اصل میں یہ تھا، کنسسٹنسی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یعنی یہ بھی مطلب اس کے ساتھ یہ بھی ایک سوال ہو سکتا ہے، چلے عبدالکریم عیسیٰ، ڈاکٹر عبدالکریم عیسیٰ جو بھی ان کا محمد بن عبدالکریم عیسیٰ، وہ جو ہیں چلیں جو لوگ سعودی عرب میں رہ رہے ہیں تو وہ تو سمجھ آتی ہے کہ وہ کرٹیسائز نہ کریں. لیٹس اسیوم کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کرٹیسائز کرنا یا ان کی ان اسٹیپس کے اوپر سوال اٹھانا یہ بیسکلی حکومت کو ڈائریکٹلی کوشچن کر رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے. لیکن وہ بندہ جو پاکستان میں، فار ایگزامپل دا اسٹوڈنٹ آف نالج جو پاکستان میں رہ رہا ہے، جو ڈائریکٹلی اس جورسڈکشن کے اندر آتا ہی نہیں ہے اور وہاں کی جو سلطنت ہے یا وہاں پہ حکومت ہے وہ ڈائریکٹلی آپ کے اوپر وہ لاگو نہیں ہوتی، تو بھائی یہاں پہ تو آپ کہہ سکتے ہیں نا، مطلب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کسی اور ملک کے، مطلب یہ بھی سوال ہو گیا کہ کیا امت کا کوئی بھی لیڈر ہے چاہے وہ کسی اور ملک کا ہے تو کیا ان سب لیڈرس کے بارے میں
آپ خاموش رہو گے تو پھر وہی بات ہوئی, پھر تو آپ ترکی کے لیڈر کے بارے میں نہیں بول سکتے کیونکہ وہ بھی مسلمانوں کا ایک عمران ہے. اس طریقے سے پھر آپ مصر کے لیڈر کے بارے میں نہیں بول سکتے. آپ یہی کہتے ہو کہ بھائی وہ ہمارے مطلب میں تو اس کی جورسڈکشن میں ہوں ہی نہیں, مطلب وہ تو مصر کے لوگ ہیں, وہ یہ نہ کریں. تو مطلب یہ ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ مطلب ٹھیک ہے پھر آپ کچھ نہ کچھ. اور دوسری بات یہ بھی ہے, دیکھیں کرٹیسزم ایک الگ چیز ہوتی ہے, آپ بے شک نہ کرٹیسزم کریں لیکن آپ یہ تو کہیں نا اعلان کہ یار میں اس سے اختلاف کرتا ہوں اور یہ ٹھیک نہیں ہے صحیح. اور پھر آپ, لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب ایک اور میں آپ سے بڑا پرسنل سوال پوچھتا ہوں. لیٹس اسیوم کہ آپ کو جیسے اب اس طرح کے لیڈرز ہیں سارے, جیسے ہمارے پاس بہت سے ائمہ, جیسے ہمارے پاس یہ آپ نے ایک پکچر بھی لگائی ہوئی ہے ساجد میر صاحب کی حافظہ اللہ, ان کی مرکزی جمعیت اہل حدیث. نہیں یہ دیکھیں, بلکہ یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کا یہ مین پیج ہے, آفیشیل پیج ہے. اور یہ دیکھیں, ابھی میں آپ کو ایک پکچر دکھاتا ہوں, یہ دیکھیں 1 مئی 2024 کو یہ ان کی کانفرنس ہو رہی ہے اور اس میں دیکھیں کون موجود نہیں ہے یہاں پہ, کون سے مسلک کی نمائندگی, جماعت اسلامی بھی موجود ہے. اور اسی طریقے سے جو مودودی صاحب کو جن کو بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں, اسی طریقے سے مفتی منیب صاحب بھی ہیں جن کے بارے میں مفتی منیب صاحب بھی موجود ہیں, فضل الرحمان صاحب موجود ہیں, تقی عثمانی صاحب موجود ہیں, جن سے ہم مل کے. سب سے بڑی پکچر ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کی ٹاپ پہ, جو ہمارے ساجد میر صاحب, اویس نورانی صاحب موجود ہیں, ٹھیک ہے, ادھر سے جماعت اسلامی کی قیادت موجود ہے. تو پھر وہ آگے وہ احمد لدھیانوی صاحب وہ بھی موجود ہیں غالباً. یہ وہ اپنا وہ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لیٹس اسیوم کہ آپ کو یعنی کوئی پولیٹیکلی محمد بن عبد الکریم عیسیٰ اس کانفرنس میں بلاتے ہیں جہاں پہ پوری دنیا کے لوگ اکٹھے ہیں, اور لیٹس اسیوم کہ آپ کسی حکومتی بڑی پوزیشن پہ موجود ہیں, جیسے کہ یہ مطلب ہر بندی یہ ریلیجس قیادت ہے, میں سمجھتا ہوں. ڈونٹ یو تھنک کہ آپ بھی وہاں پہ کمپلائی کریں گے, یعنی پھر آپ کے پاس کوئی ریزن ہوگا نہ کرنے کا, یا آپ کہیں گے نہیں میں نہیں جا سکتا وہاں پہ؟ مطلب بڑا پرسنل سوال ہے کہ کیا آپ کو اگر بلائے تو آپ جائیں گے؟ مطلب دوسروں کو تو کہنا نا کہ آپ چلے گئے وہاں پہ, سعودی عرب نے آپ کو بلایا اور آپ کے فنڈز وہاں سے آ رہے ہیں, لیٹس اسیوم, تو بڑا آسان ہوتا ہے کرٹیسائز کرنا کہ بھی آپ چلے گئے تو مطلب آپ کے اوپر جب پڑے گی. اور اگر آپ کو بلایا جائے کہ جی یہ محمد بن عبد الکریم عیسیٰ جیسے ملتقى انہوں نے کال کی, ایک ہماری ایک کنونشن ہوئی علماء کی, اور اس کے اندر سارے مذاہب یعنی مذاہب کے لوگ موجود ہیں, تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں تو کیا آپ بھی جائیں گے نہیں جائیں گے؟ اچھا, اس میں ایک ویسے میرے پاس وہ کنورسیشن محفوظ بھی ہوگی, کسی نے مجھے درمیان میں نا وہ ٹچ کیا تھا, ٹھیک ہے, وہ تھے خیر دیوبندی اسکول آف تھاٹ سے تھے, تو کہ یہ سعودی عرب میں اس طرح سے کانفرنس ہو رہی ہے تو آپ بھی آئیں. اچھا, یہی رابطہ عالم اسلامی کی وہ کانفرنس ہو رہی تھی, کوئی ریاض میں ہو رہی تھی. اب وہ ڈیٹیل میرے پاس میں وہ ای میل میں ہوگی, وہ آفیشیلی وہ مجھ سے انہوں نے کوئی ڈاکومنٹس وغیرہ بھی مانگے تھے, تو ایک مرتبہ میں نے ان کو دے دیے تھے جب یہ محمد بن سلیمان نئے آئے تھے, تب کی بات ہے. پھر بعد میں جب ان کے کچھ چیزیں میرے سامنے آئیں تو وہ پوسٹپون ہو گئی تھی کانفرنس. دوبارہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ جی وہ کانفرنس دوبارہ ڈاکومنٹس دیجیے. تو اب میں نے کہا نہیں, کہ کیوں؟ میں نے کہا بس میرا دل اب مطمئن نہیں ہے, میرا دل مطمئن نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اس میں بہت سے علماء کا ہمیں وہ مل جاتا ہے اسوہ. ہمارے اپنے فادر اللہ مولانا عبد الرحمن مدنی صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی وہ وہاں پہ موجود تھے, وہ اور ان کے ساتھ ایک اور وہ جسٹس تھے, کہ کس کا نام لیتے ہیں اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا, جسٹس شاید تنزیل الرحمان تھے, کون تھے باہر, کہتے ہیں وہ شاہ آئے ہیں, اپنا کوئی ملک تھے وہ آئے ہیں, تو سارے علماء ان کے وہ اعزاز میں کھڑے ہو گئے. تو کہتے ہیں ہم دونوں بیٹھے رہے, ہم دونوں پاکستانی تھے. کہتے وہ قریبی جو تھے نا ہمارے وہ عالم, تو ان کے کان میں ہم نے کہا کہ جو ہے وہ آپ لوگ کیوں کھڑے ہوئی ہے, کیا یہ اس طرح سے تعظیماً کھڑے ہونا درست ہے؟ تو انہوں نے جواب میں ہمیں کہا کہ تم تو پاکستانی ہو, واپس چلے جاؤ گے, ہم نے یہاں ہی رہنا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ بہت سے لوگ سٹینڈ لیتے ہیں, بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو سٹینڈ بھی لیتے ہیں, اور ان کے سٹینڈ لینے سے فرق پڑتا ہے. تو میرے خیال میں کچھ لوگوں کو سٹینڈ لے لینا چاہیے. چلے اور نہ صحیح, کم از کم کرٹیسائز نہ کریں, اختلاف کا اظہار نہ کریں, اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ یار ہم ان سے فنڈز لے رہے تھے, فنڈز بند کر دیں. یہ سارا منہج دیکھنے کے بعد آپ اتنا تو اختلاف کا اظہار کر سکتے ہیں کہ ان سے فنڈز لینا بند کر دیں. اب آپ جاتے ہیں اور جا کے ان سے فنڈز بھی لیتے ہیں, دیکھیں جہاں آپ کا ہاتھ یہ ہوتا ہے نا وہاں پہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, وہاں آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. جو لینے والا نہیں ہے نا وہ آنکھیں دکھا بھی جائے گا, وہ اختلاف کا اظہار بھی کر جائے گا, سیدھی سی بات ہے.
ڈاکٹر صاحب لیکن اب آپ کے خیال میں یہ نہیں کہ فنڈس پہلے تو ہوتے تھے بہت زیادہ، لیکن جب سے حکومتیں اب ریسنٹلی جو ہمارے پاس حکومتیں آئی ہیں اس میں تو یہ کافی چیزیں کنٹرول نہیں ہوئی؟ ڈو یو تھنک ریئلی؟ کیونکہ کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے نا کہ نہیں اب تو نہیں وہ اس طرح فنڈز آتے ہیں، لیکن روابط بہرحال ہے، آپ کا ملنا جلنا تو بہت زیادہ ہے اور ایک سپورٹ ہے ڈیفینیٹلی. ایسا نہیں ہے بہرحال، وہ جیسے دیکھیں ایران سے فنڈز آتا ہے یہاں پہ اپنا اہل تشیع کو، تو اس طرح اہل حدیث کو فنڈز آتا ہے، اس میں انکار ممکن نہیں ہے نا. باقی یہ کہ سب کو نہیں آتا، یہ بات ٹھیک ہے، سب کو اور بہت لمیٹڈ یا پھر مخصوص مدوں میں آتا ہوگا ایکسپینڈیچرز میں. اب یہ بھی دیکھیے مرکزی جمعیت اہل حدیث کی یہ قومی فلسطین جو ہے وہ کانفرنس تھی، اس میں سارے ماشاءاللہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے، اب اگر ہم ادھر جائیں انڈیا میں جائیں تو انڈیا میں یہ ایک جو ہے نا وہ ان کی ahlhadith.org کے نام سے ان کی جو ہے وہ ویب سائٹ ہے. یہاں آپ دیکھ لیں آل انڈیا جو ان کے کانفرنسز وغیرہ، اس میں مختلف قسم کے اب دیکھیں نا، یہاں پہ جماعت اسلامی ہند کے جنرل سیکرٹری محمد احمد صاحب وہ آئے، ٹھیک ہے. انہوں نے آ کے جو ہے وہ خطاب کیا ماشاء اللہ سے. معروف دھرم گرو پنڈت این کے شرما وہ بھی آ کے خطاب فرما کے جا رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث یہ وہی ان کی جو کانفرنس ہو رہی ہے آل انڈیا کی، آل انڈیا، یہ 2018 میں ہوئی نا 10 مارچ دلی میں، ٹھیک ہے. اب وہاں پہ بھی صورتحال یہ ہے کہ ہندو آ کے خطاب کر کے جا رہا ہے، جماعت اسلامی آ کے خطاب کر کے جا رہی ہے، اور ہم مولانا مودودی کا نام لے لیں، ٹھیک ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی زبان ان کی جو ہے وہ ناپاک ہو گئی ہے. تو یہ ٹھیک نہیں ہے نا، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جو ڈسکریمنیشن ہے. اب دیکھیں یہاں پہ ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم عیسیٰ، پوری ان کی قیادت کھڑی ہے انڈیا کی، ٹھیک ہے، علماء کی پوری قیادت کھڑی ہے یہ، ٹھیک ہے. مرکزی جمعیت جو ہے وہ اہل حدیث کی قیادت کھڑی ہے، ٹھیک ہے. مرکزی اہل حدیث ان کی قیادت سے جو ہے وہ انہوں نے ملاقات کی، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہر جگہ. اب دوسری طرف دیکھیں سعودی عرب یہ اپنا جو ہے کنسرٹ ہو رہا ہے، جی کس کا کنسرٹ ہو رہا ہے؟ سلمان خان صاحب کا، ٹھیک ہے. یہ ان کا اس کے بعد اب آپ دیکھیں اور مطلب کہ ریاض فیسٹیول جو ہوا تھا، نہیں بہت تو اللہ معاف کرے، وہ تو فیسٹیولز اور کنسرٹس میں تو بہت، یہ تو سلمان خان والی بات تو بہت چھوٹی ہے. تو اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر آ رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے سعودی عرب کر رہا ہے، آپ کی مرکزی جمعیت کر رہی. اچھا آپ کو کچھ اور چیزیں بھی مثال کے طور پہ میں دکھاؤں، میں نے کافی ساری چیزیں نکالی، بلکہ میں نے تو اب البم بنا لیا نا، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ البم جو ہے نا وہ دکھاؤں. ہاں اب دیکھیں جی، یہ ہمارے پروفیسر ساجد میر صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ اب آپ دیکھیں کہ جی مطلب کون سا رہنما ایسا ہے کہ جن کے ساتھ یہ کھڑے نہیں ہوئی ہے اور ان کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہے، ٹھیک ہے. شہباز شریف صاحب، اب یہ نواز شریف، شہباز شریف، اچھا یہ دیکھیں اپنا مریم نواز کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہیں ماشاء اللہ سے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ، اچھا اب یہ قاضی حسین احمد صاحب کی تعریف میں رتب اللسان ہے، ٹھیک ہے، کرنی چاہیے، ہم ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. ساجد میر صاحب نے اچھا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے بڑے مطلب اچھے الفاظ کے ساتھ ان کو ٹرائیبیوٹ پیش کیا. میں ذرا ایک تھوڑی دیر کے لیے اس کو چلا دوں. یہ احساس اتنی طمانینت بخشتا ہے، اتنا اطمینان قلب اس سے پیدا ہوتا ہے کہ اس کا اثر ذہن اور جسم سے نکل کر چہرے تک جا پہنچتا ہے. یقیناً قاضی حسین احمد صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور رحمتوں کی بارش کرے، انہوں نے ایک مقصد کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا اور پھر لگن کے ساتھ، جستجو کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، کوشش فہم کے ساتھ اس کے لیے آگے بڑھے، زندگی بھر جد و جہد کرتے رہے. اور یہ مقصد کیا تھا؟ نفاذ اسلام. اب دیکھیں ساری ان کی جد و جہد جو ہے آپ نے اس کو اپریشیٹ کر دیا، ٹھیک ہے. اب کہنے کا مقصد یہ تو سیاسی ملاقاتیں ہیں، یہ سارے درباروں پہ جاتے ہیں، یہ بتی نہیں ہے. نواز شریف، شہباز شریف سارے چادر چڑھانے جاتے ہیں، اپنے عقائد و نظریات ہیں، ٹھیک ہے. تو اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمارا جو نمائندہ ادارہ ہے جامعہ سلفیہ، اتحاد بین المسلمین سیمینار ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. عبد الخبیر آزاد صاحب آ کے خطاب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بادشاہی مسجد کے خطیب، مطلب مختلف مسالے کے علماء کو دعوت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ لیپ ٹاپ تقسیم ہو رہے ہیں ماشاء اللہ سے، ٹھیک ہے.
تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب کے پیچھے تصویر لٹکائی ہوئی ہے. کہنے کا مقصد اب آپ دیکھیں ساری قیادت بیٹھی ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب سے ہم مل کے آئے تھے, یہ چودھری یاسین ظفر صاحب ہیں جامعہ سلفیہ کے, ٹھیک ہے, ناظم ہیں, آگے رفیع عثمانی صاحب بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہم ان سے ملے تو ہم سے ملنا جو ہے وہ کیا ہو گیا, بدعت ہو گیا. اب یہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں نا, اب دوسری تصویر اگلی دیکھیں, عبداللہ ناصر رحمانی صاحب چودھری یاسین ظفر صاحب کے ساتھ بیٹھے جو ہے وہ خطاب فرما رہے ہیں. ایسی 20 جگہ نکالی جا سکتی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے آپ اس چیز کو اتنا بڑا ایشو نہ بنائیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں ان کے طلبہ کو, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کو اتنا بڑا ایشو نہ بنائیں. یہ دیکھیں پیغام ٹی وی کو دیکھیں, یہ کن کو بلوائے ہوئے ہیں, شجاع الدین شیخ تنظیم اسلامی کے جو ہے وہ, ہم کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک کیا ہے, انہوں نے ٹھیک کیا ہے, یعنی آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ہاں, شیخ امین اللہ پشاوری صاحب دیکھیں جا رہے ہیں باقاعدہ دیوبندی مدارس کے اندر. شیخ محمد طیب صاحب وہ جو پنج پیر والے ہیں, جی جی, ان کے دارالقرآن میں گئے ہیں, ٹھیک ہے, ان سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. شیخ امین اللہ پشاوری بہت بڑا نام ہے سلفی منہج کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو. اب یہ دیکھیں ان کے اس میں جا رہے ہیں. اور پھر شیخ امین اللہ پشاوری صاحب مطلب اور بھی لوگوں کے منظور مینگل صاحب سے ملے, تقی عثمانی صاحب سے ملے, ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ اچھا یہ کوئی لوگوں نے نا وہ کمنٹ کرنا شروع کر دیا, لگتا ہے کہ شیخ امین اللہ پشاوری صاحب حافظ زبیر صاحب کو پڑھنا شروع ہو گئے. اچھا اب دیکھیں شیخ امین اللہ پشاوری صاحب کا درس کہاں پہ ہو رہا ہے, بروج انسٹیٹیوٹ میں, جس کے سرپرست ہیں اپنا عبداللہ ناصر رحمانی صاحب, اور شیخ امین اللہ پشاوری صاحب فلاں فلاں سے مل کے آئے ہیں. کیوں نہیں کوئی اس کو موضوع بحث بناتا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یار ہم مل کے آ گئے تھے, کیوں ہم کو پکڑ لیا آپ نے, کیوں ہم کو پکڑ لیا؟ میں اس طرح نکالنا شروع کر دوں؟ ہاں نہیں میں آپ کا میرا خیال ہے آپ کا جو پوائنٹ ہے اس میں میرا خیال ہے وہ ویل پروون, دیٹس بینیفٹ, اور بہت سی چیزیں ظاہرہ ہوں گی بھی. اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حفظہ اللہ ان کے سامنے اگر یہ چیز رکھیں گے, میرا خیال ہے وہ اس چیز کو ریئلائز کریں گے. ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ اتنی واضح اور ایویڈنٹ چیزیں. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں ایک میرا کنسرن ہے جو میں سمجھتا ہوں, ہمیں دیکھیں حجر المبتدع یعنی کسی مبتدع سے دور رہنا اور اس کو بائیکاٹ کرنا یا اس سے ایک ڈس ایسوسیشن رکھنا, یہ ہمارا دینی تقاضا بھی ہے نا. دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے, ہم نے دین کو محفوظ کرنا ہے. الولاء والبراء کا کانسیپٹ ہے, برات کا کانسیپٹ بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کی اپنی ایک شناخت اور آئیڈینٹی برقرار ہے. بالکل اسی کانسیپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم اہل السنہ کی بات کرتے ہیں, چلے ہم ان کو بدعتی نہیں کہتے, یہ بڑی ٹرمز ہیں, مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ہم مطلب یہ تو عالم کا کام ہے, ایک مجتہد کا, کہ وہ کسی کو بدعتی قرار دے, وہ تو کہہ سکتے ہیں ان کو, میں تو نہیں کہہ رہا, میں تو طالب علم ہوں چھوٹا سا. لیکن اہل السنہ کی اپنی ایک آئیڈینٹی اور اہل السنہ سے جو منسلک لوگ ہیں ان کی اپنی ایک شناخت ہے. اس شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے اگر احتیاط کی جائے اور کوئی اور ظاہر اس میں ہر علماء کا اپنا مزاج بھی ہوتا ہے, کچھ علماء سخت ہوتے ہیں, کچھ مسالے کو اور مسالے مفاسد ہوتے ہیں اس میں ڈیفینیٹلی. اگر کوئی عالم دین مسالے اور مفاسد کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے بارے میں محتاط ہے, لیٹس اسیوم, اور ظاہر ہے وہ ان کے بارے میں تاکید بھی کرتا ہے اور ان کے طلبہ بھی اس پہ تاکید کرتے ہیں, تو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ ایک اچھی بات ہے اور یہاں پہ اس کی ضرورت بھی ہے؟ ڈونٹ یو تھنک کہ حجر المبتدع والا جو کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں جو دین میں, جو علماء نے بھی ذکر کیا فنڈامنٹلی کہ جی اپنی ایک شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے اور ان سے اس کی اپنی کوئی یعنی کوئی افادیت, کوئی ویلیو ہے, اور اس کو کبھی نہ کبھی حالات کے مطابق اپلائی کرنا اس کی ضرورت بھی بڑھ جاتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب یہ پریکٹیکل نہیں ہے نا, بس ایک فینٹیسی سی ہے, اور لوگ دوسروں کو رگڑا لگانے کے لیے اس قسم کی باتیں کر جاتے ہیں, پریکٹس خود بھی نہیں کر پاتے. وہ یہ کہ جی تصویر حرام ہے اور خود جو ہے وہ جیب کے اندر آپ نے نوٹ ڈالا ہوا ہے جس کے اوپر جو ہے وہ تصویر چھپی ہوئی ہے. تو کسی نے کسی ہندوستانی عالم سے پوچھا تھا تو کہ جی اگر نوٹ جیب میں ہو تو نماز ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ فتویٰ تو میں دے دوں گا, چلے گا نہیں, نوٹ چل جائے گا, فتویٰ نہیں چلے گا. تو وہ ایک عالم جو ہے نا کراچی میں, مجھے کسی نے پچھلے دنوں کراچی سے کسی نے بتایا کہ انہوں نے جمعہ پڑھایا کو ایجوکیشن کے اوپر اور اس کی حرمت کو گج وج کے بیان کیا. اس کے بعد کسی نے بعد میں کچھ مریدین نے جمعے کے بعد انہیں کہا کہ حضرت آپ کی بیٹی بھی فلاں میڈیکل کالج میں پڑھتی ہے. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اب ہم اس وجہ سے مسئلہ بھی نہ بیان کریں, مطلب حق بات بھی نہ بیان کریں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا مطلب پریکٹیکل ہونا چاہیے. ایک خاص وقت میں جب کہ اسلام غالب تھا, اس وقت اس قسم کی ڈبیٹس, اس قسم کے مسائل, ان کا کوئی مطلب
फ़ायदा भी था. अब इस वक्त जब कि इस्लाम मगलूब है और ख़ास तौर पे दीनी तबक़ात मगलूब है, इस वक्त अगर इस किस्म की हम फ़िरक़ावारियत और मज़हबी मुनाफ़रत में पड़ेंगे और मज़ीद इन गैप्स को गहरा करेंगे तो उससे लिबरल और जो सेकुलर तबका है उसको फ़ायदा होगा. मतलब हमारी डिवीज़न से उनको फ़ायदा होगा ना, सियासी एतबार से अगर आप देखें ना. और फिर ये कि वो डिवीज़न विद इन मसलक भी फिर शुरू हो जाती है. फिर सिर्फ ये नहीं होता ना कि जी आपने दूसरे मसलक से किनारा कर लिया. एक मसलक के अंदर 17 जमातें बन जाती हैं. वो एक दूसरे की तरफ जो है वो देखना पसंद नहीं करते. सोशल मीडिया पे सारा दंगल आपने देखा होगा, ठीक है. तो ये मामला होता है. असल में मिजाज में शिद्दत पसंदी होती है. वो शिद्दत पसंदी पहले तो दूसरे मसलक पे निकलती है. सही है. जब वहाँ आपको कोई टारगेट नहीं मिलता तो वो फिर आपस में फटना शुरू हो जाते हैं, ठीक है. यानी बारूद तो भर दिया है ना, मसला ये कि फटेगा, ठीक है. टारगेट तो है कोई नहीं, तो अब कोई टारगेट नहीं है तो अपने घर में ही फट जाओ. तो वो घर में भी शिद्दत पसंदी फिर निकलती है. घर में शिद्दत पसंदी निकलती है अपने रिलेटिव्स के साथ, ठीक है. बहुत आसान सी बात है. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम सित्तुन. मुसलमान के मुसलमान पे 6 हक़ है. उनमें सलाम का जवाब देना है कि नहीं है, इयादत करना है कि नहीं है, जनाजा पढ़ना है कि नहीं है, आप उसे मुसलमान कंसिडर करते हो कि नहीं. अब एक सवाल है, अगर आप बित्ती को मुसलमान कंसिडर करते हो तो ये उसका हक है. असल मसला पता ही क्या हो रहा है? मसला ये हो रहा है कि बित्ती जो है ना, बित्ती ये उसको काफिर कंसिडर कर रहे हैं. यानी जैसे अहले तशय्युअ ने एक काम किया ना, अपने अइम्मा को मासूम बना दिया. यानी नबूवत की जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो सारी अइम्मा को अलॉट कर दी. सिर्फ नबी का नाम नहीं लिया. अच्छा, इन्होंने क्या किया कि काफिर के बारे में जितने अहकामात थे वो सब बित्ती पे लागू कर दिए. काफिर के बारे में सारे अहकामात बित्ती पे लागू कर दिए, ठीक है. सिर्फ उसको कहते बित्ती है, काफिर नहीं कहते. तो बेसिकली ये मेरे ख्याल में ये सारी तकफीर की तहरीक है. अमलन मतलब बायकाट, मुसलमान का बायकाट कहाँ लिखा हुआ है मुझे बताएं. अगर आप उसको मुसलमान समझते हो, उसके पीछे नमाज भी हो सकती है, उसका जनाजा भी आपको पढ़ना है, ये उसका हक है. आपको उसको सलाम का जवाब भी देना है, आपको उसकी इयादत भी करनी है, आपको उसकी दावत में भी जाना है. अगर उसने आपको वलीमे की दावत दी, आपको जाना है. ये सारे उसके राइट्स हैं, ये ख़त्म नहीं हो जाते. अगर आपने ये राइट्स ख़त्म कर दिए, इसका मतलब ये है कि आप उसे मुसलमान नहीं कंसिडर कर रहे. डॉक्टर साहब, यहाँ पे मतलब एक सवाल है. वो सवाल ये है, किसी भी बंदे से ज़रूरत के तहत क्या सोशल बॉयकॉट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? 3 दिन, उससे ज़्यादा नहीं. कोई दलील लेकिन कुछ जगहों पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इससे भी ज़्यादा साबित है ना. जैसे मिसाल के तौर पे वो काब बिन मालिक वाली जो रिवायत है उसमें 50 दिन का भी साबित है. तो उससे कई उलमा ने, यानी क्या ये राय ठीक नहीं है कि हम कहें कि ये जो हजरुल मुब्तदी वाला मसला है ये मसाले और मफासिद के साथ मुअल्लक़ है, कि जहाँ पे आप देखते हैं, यानी कई जगहों पे आप कम्प्लीटली बॉयकॉट भी तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कि जी आप अगर एक बंदे के अंदर शर ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल शर ज़्यादा है. अब हमारे यहाँ देखें कि यानी ये जो हजरुल मुब्तदी वाला मसला है और इसके पीछे यानी हर दौर के बड़े बड़े अइम्मा ने ये काम भी किया है. हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है कि आजकल के दौर में हमें उसे किस तरीके से देखना है. आजकल के दौर में प्रैक्टिकली क्या हम उस पर किस हद तक अमल कर सकते हैं, स्पेशली जबकि सोशल मीडिया के दौर की वजह से, फिर इस तरह ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे कल्चर्स इतने ज़्यादा इंट्वाइंड हो चुके हैं कि हम शायद उस तरीके से अपने आप को डिसोसिएट नहीं कर सकते. आई एग्री विद दैट. लेकिन जनरली इसको बिल्कुल, यानी आप ये कहें कि हम इसकी शरी हैसियत का ही इनकार करें, कि आपके ख्याल में आप इस चीज़ के कायल हैं कि शरी हैसियत है ही नहीं इसकी? शरी हैसियत के ऊपर हम इंशाल्लाह से अलहदा से एक एपिसोड एक अलहदा से एपिसोड करेंगे. देखिए असल में हो क्या रहा है, मुब्तदी कौन है. तिबियानुल कुरान उठाएं, मौलाना गुलामुर रसूल सईदी साहब की है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए. बरेलवी आलिम दीन है, अच्छे आलिम दीन है. उन्होंने सारे सलफ़ के अक़वाल बयान किए अपनी तफसीर में, और इस पे उभारा है कि ये बदमज़हब जो है, अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब भी क्या करते हैं, बदमज़हब किसे कहते हैं? हमें जो मज़हबियत को फॉलो नहीं करते, यानी ख़ास मज़हब को फॉलो नहीं करते. मतलब वो बदमज़हब कहते हैं ना, कि जो अहले हदीस हैं, जो देवबंदी हैं, जो वहाबी हैं, ठीक है, इनको बदमज़हब कहते हैं ना. वो सारे सलफ़ के अक़वाल, फतावा रिज़विया उठा के देखिए, वही सलफ़ के अक़वाल जो आप बयान कर रहे होते हैं वो बयान कर रहे हैं. ये मुब्तदी होना रिलेटिव है. आप उनके नज़दीक बित्ती हैं, वो आपके नज़दीक बित्ती है. हर एक ने दूसरे को बित्ती बनाया हुआ है, ठीक है. सलफ़ी के नज़दीक अशरी बित्ती है, ठीक है. तो हजरुल मुब्तदी जो है इब्ने हजर की क्यों नहीं हुई, इमाम नबवी की क्यों नहीं हुई, बहकी की क्यों नहीं? अच्छा, वो ये कहते हैं कि एक है तहकीम का मसला, तत्बीक का मसला,
کہ آپ نے کسی پر حکم لگا دیا, اور ایک ہے کہ آپ کسی کو بدعت تو کہیں نا, اور ہاں اس کا وہ تو کہنا یعنی آپ بدعت کو مانتے تو ہیں نا, نمبر 1. دوسری چیز ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ کیا بدعت کو بدعت بھی کہیں, بالکل ٹھیک ہے, اس کا رد بھی کریں. کہیں ایک بندہ ایز اے ماشاء اللہ آپ عالم دین ہے, آپ کے نزدیک ایک بندے کے اوپر وہ تمام رولز اپلائی ہوتا, یعنی رولز کو دیکھتے ہوئے, کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے آپ نے کہا کہ یہ بندہ واقعی مبتدی بن گیا, لیٹس اسیوم آپ کے نزدیک, اگین ریلیٹیو ہے یہ, انڈرسٹینڈ دیٹ, اس کی بنیاد پر آپ ایک بندے کو مبتدی کہہ دیتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ یار میں اگر بالفرض مخصوص حالات میں اس بندے کا بائیکاٹ ہونا چاہیے, کیونکہ اگر ہم نے بائیکاٹ نہ کیا, جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ یہ ہیں, جیسے ہمارے ساتھ قادیانی ہو گئے, یا پھر اس طریقے سے بعض کوئی ہمارے ہاں تشیع شیعہ کے ایکسٹریم فرقے جو اللہ معاف کرے فساد ہوتا ہے, کیا ایسے موقع پر کیا حکومت کوئی ایسا, یہ کہ نہیں حجر المبتدی جس سینس میں آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ شریعت کے خلاف ہے, اصولاً ہی خلاف ہے یہ بات. کیوں؟ کیونکہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا. اللہ تعالیٰ تو کافروں سے بھی منع نہیں کرتا کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. کوئی شرعی بنیاد موجود نہیں ہے اس کی, کوئی شرعی بنیاد کتاب و سنت میں موجود نہیں. ہاں اس پہ اب آپ کسی کو ڈیبیٹ کے لیے بلانا ہے تو بلا لیں, نہیں ٹھیک ہے. اس پہ اگر آپ مطلب ہم کچھ لوگ ہمیں وہ اسکرین شاٹ بھی آ رہے تھے کہ جو ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں آ جائیں, کہ حجر المبتدی کی کتاب و سنت, صرف کتاب و سنت, دو چیزیں, کتاب و سنت, سلف کی بات بعد میں کریں گے, کتاب و سنت اتھارٹی ہے. کتاب و سنت کے مطابق کیا بدعتی جو ہے اس کے ساتھ بائیکاٹ, یہ کوئی کتاب و سنت کا حکم ہے؟ دیکھیں اس کے بعد تو دین اسلام دینی دعوت ہی نہیں رہتا. مدعوف جو ہے اس کے ساتھ تعلق بنانا پڑتا ہے, جو آپ کا مدعوف ہے. پوری دنیا ہمارا مدعوف ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں علماء کی کافر نہیں, ٹھیک ہے وہ تو علماء تو کر سکتے ہیں, لیکن عوام الناس کی اگر ہم بات کریں, اگر وہ مثال کے طور پہ ان سے تعلقات قائم کر رہے ہیں, دیکھیں بارات کی ایک, اس کو ہم کسی نہ کسی جگہ پہ بارات کی ایک نہ کوئی فارم تو دے سکتے ہیں نا. اگر ہم اس طریقے سے سوشل ریلیشنز رکھنا شروع کر دیں گے تو وہی جو آپ کی آئیڈینٹی ہے, شناخت ہے, جو بہرحال ایک اہمیت ہے, کہ آپ کے نہیں خیال میں وہ کمپرومائز ہو جائے گی اس حوالے سے؟ دیکھیں بات یہ ہے, ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بدتی تو ویسی مسلمان ہے نا, تو مسلمان نہیں, میں کہہ رہا ہوں مسالے مفاسد, یعنی جہاں پہ آپ دیکتے ہیں مسالے ضرورت ہے, اور جہاں پہ مفسدہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کسی بھی مسلمان سے جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ بائیکاٹ سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. اس پہ میرے خیال میں علیحدہ سے اس پہ الگ سے کر لیتے ہیں, کیونکہ اب کعب بن مالک کا جو مشہور ہے وہ واقعہ, وہ سورۃ التوبہ کے اندر, وہ بھی لمیٹڈ ہے, محدود ہے, مطلق تو کہیں بھی نہیں ہے, کوئی دلیل مطلق کی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, یعنی آپ کا آرگومنٹ ہے کہ مطلق کوئی نہیں, مطلق بائیکاٹ کی کوئی دلیل نہیں ملے گی. باقی وہ جو اتنا زیادہ کھینچا گیا اس کے کیا اسباب ہیں, ٹھیک ہے, اس پہ بھی ہم ڈسکشن انشاءاللہ کر لیتے ہیں, اور میرا خیال ہے اس پہ الگ سے ایپیسوڈ کر دیں گے. میرا خیال ہے ود دیٹ وی انشاءاللہ کنکلوڈ آور سیشن ٹوڈے. بارک اللہ فیکم. اور انشاءاللہ جو خلاصہ اس میں یہی آج کی ڈسکشن میں, کہ ہمیں جو ہے نا وہ ایک ہر بندے کو وہی عدل کرنا چاہیے, وضع الشیء فی محلی, ہر بندے کو اس کا محل یعنی دیں آپ. اور اگر کوئی بندہ واقعی اللہ معاف کرے بہت زیادہ یعنی, اور دوسری بات یہ کہ منہج کی جب آپ بات کریں تو آپ کی کنسسٹنسی بہت ضروری ہے. یہی مطلب میرا خیال آپ نے یہی آج کی خلاصہ یہی تھا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہر جگہ منہج لاگو کریں نا, کچھ جگہ آپ لاگو کر رہے ہیں اور جہاں آپ کو ڈر اور خوف ہے, وہی وہ جو حدیث میں آتا ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی قومیں کیسے ہلاک ہوئیں, جب کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تھا, ٹھیک ہے, تو اس کے ہاتھ نہیں کاٹتے تھے, جب کوئی غریب مسکین چوری کرتا تھا اس کے ہاتھ کاٹ دیتے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے. یہ سٹیٹمنٹ دینا, ہمارا بڑا عالم بھی اگر کسی بدتی سے ملے گا تو ہم اس کے بارے میں 1-1.5 گھنٹے کا لیکچر جاری کریں گے. جزاک اللہ خیر. یہ ہم کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.